السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پیام اسلام اور میں ہوں غلام مصطفیٰ۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 145 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح کو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ فرمایا کل من علیہا فان، کہ اللہ کے سوا ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو موت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی بھی چیز، انسان، چرند، پرند، جاندار، اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ اس میں یہ بات اللہ رب العزت نے فرمائی کہ وما کان لنفس، کسی جان کے لیے یہ نہیں ہے ان تموتا، کہ وہ مر جائے، اس کو موت آ جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ یعنی جب اس کا جو مقررہ وقت ہے، لکھا ہوا جو وقت ہے، جب تک وہ نہیں آئے گا اس کو موت نہیں آئے گی۔ کتابا مؤجلا، وقت مقررہ لکھا ہوا، اللہ فرماتے ہیں اس کا فیصلہ ہو چکا، یعنی اس کی زندگی جو ہے، اجل جو ہے وہ معین کی جا چکی ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ جو بہترین کہا جاتا ہے جو محافظ ہے وہ تو موت ہی ہے، یعنی موت آ جائے گی تو یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اور کوئی کسی کی موت اس وقت سے پہلے نہیں لا سکتا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے، یعنی جو لوگ اس دنیا میں نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، دنیا کا ثواب چاہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اسے اسی میں دے دیتے ہیں، یہ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ اگر اس کی خواہش ہے تو دنیا میں اس کا نام روشن کر دیتے ہیں، لوگوں میں سے مقبول کرتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے، یعنی جو واقعی آخرت کا ثواب چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اس میں دیں گے، یعنی قیامت کے دن دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو ہم بھرپور جزا دیں گے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے لیے کوئی بھی نیکی ہے، جہاد ہے، کوئی نیکی ہے، اچھا کام ہے، اگر تم دنیا کے لیے کرو گے تو یاد رکھو دنیا میں تو اس کا صلہ مل جائے گا، پھر آخرت میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ اگر تم سب کچھ اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے کر رہے ہو تو پھر اس کا بدلہ اللہ کے ہاں ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یہ بہت اچھا بدلہ ہے۔ جس طرح سورۃ بقرہ آیت نمبر 200 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَاقٍ۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اس کا بدلہ دے دے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح 201 آیت جو ہے سورۃ مبارکہ بھی، اس میں فرمایا وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا اعمال جو ہے ان کا صلہ اس دنیا میں بھی دے اور قیامت کے دن بھی، یعنی اگر وہ ایسے دعا مانگتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں، اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا اللہ سریع الحساب، یعنی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے۔ یعنی جو لوگ دنیا میں ہی اس کا صلہ مانگنا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان کو میں دنیا میں صلہ دے دوں گا، پھر آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ اور جس طرح ایک شہید کے بارے میں اور ایک عالم کے بارے میں ایک طویل حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے قیامت کے دن جب ایک شہید اللہ کے ہاں پیش ہوگا
تو اللہ پوچھیں گے میرے لیے کیا کر کے لایا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے نام پر، اسلام پر، تیرے دین پر اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے اپنی جان قربان کی کہ تو چاہتا تھا کہ دنیا والے تجھے بہادر کہیں، تو وہ دنیا میں کہا جا چکا، اب تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح عالم کے بارے میں کہ جب ان سے اللہ تعالیٰ دریافت فرمائیں گے تو نے میرے لیے کیا کیا دنیا میں؟ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے دین کی تبلیغ کی۔ تو اللہ فرمائیں گے نہیں، تو نے میرے لیے نہیں کی، تیرے دل میں یہ خیال تھا کہ لوگ تجھے مبلغ کہیں، عالم کہیں، سو وہ دنیا میں کہا جا چکا اور آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے اور دین کی تبلیغ بہت بڑا مقام ہے۔ اگر یہ کام بھی اللہ کی رضا کی خاطر نہ کیے جائیں، صرف دنیاوی منفعت اس میں پیش نظر ہو یا دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ لوگ مجھے مبلغ کہیں، عالم کہیں، یا شہید یہ سمجھے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ خلوص نیت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہر عمل کے لیے شرط ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے اس بڑے سے بڑے عمل سے بہتر ہے جس میں ریاکاری ہو یا دنیاوی منفعت ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر عمل، ہر کام اپنی رضا اور خوشنودی کے طور پر کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام، ہر عمل، اپنے محبوب کے فرامین، اپنے فرامین سب پر جو عمل کرنا ہے اس میں اخلاص نصیب فرمائے اور اپنی خوشنودی رضا نصیب فرمائے، یعنی اس میں ریاکاری کا عنصر اللہ تعالیٰ پیدا نہ ہونے دے، اور یہ اب اللہ کی خصوصی انعام اور فضل سے ہی ہے، اور ہم اللہ سے یہ فضل ہمیں ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اور دنیا کے ہر کام میں اخلاص نصیب فرمائے، ریاکاری سے محفوظ رکھے، آمین یا رب۔